رمضان کا معنی ہے جلا دینا، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدم علیہ السلام کی ذریت کے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تو وہ کہتے کہ ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں کرے اور ہم رو رو کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، یہ ہماری سب سے بڑی خواہش اور تمنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ جو گناہ کیا کرتا تھا اسے چھوڑ دے۔ نمبر 2، ان یندم علیہا، اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو۔ نمبر 3، اللہ یعود الیہ ابدا، یہ بھی پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے۔ یعنی 3 کا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور 1 کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، تو اچھے اچھے ارادے کرنے چاہیے کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، فقراء پر، مساکین پر۔ یہ اچھے ارادے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو سب سے پہلی سورہ ہے اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی آغاز ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ابتدا میں سورۃ فاتحہ نظر آتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفاء بھی قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کرو، تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اچھا، انہوں نے مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کی، پھر وہ مہمان بھی صحابہ تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو قبیلے کا سردار تھا اسے کسی موذی جانور نے ڈانس لیا، بچھو نے ڈانس لیا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے جی ہمارے سردار کو بچھو نے ڈانس لیا ہے، حل یرکی منکم، کیا آپ میں سے کوئی دم کر لیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے خوش نصیب ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب ہی نہیں کرنا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے یہ بھی فرمایا لا یسترقون، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ دم جھاڑ نہیں کرواتے۔ وعلی اللہ یتوکلون، وہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کروانا چاہے دم تو کروا سکتا ہے، بہرحال اس کا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میرا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آئی، اللہ ہی مجھے شفا عطا کرے گا، تو یہ توکل کی بہترین صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ کے ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 70,000 لوگوں میں شامل ہیں، آپ کا اللہ حساب نہیں کرے گا۔ اچھا، جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اور ایک آدمی کھڑا ہوا، جی میرے لیے بھی دعا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عکاشہ سب کا لے جا چکا ہے، اب ظاہری بات ہے اگر آپ اسے کہتے آپ بھی شامل ہیں، تیسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے، ایسے 70,000 اسی وقت پورے ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دنائی کے ساتھ جواب دیا کہ عکاشہ سب کا لے جا چکا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے بارے میں نے بتایا کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے 40 بکریاں، ایک روایت میں 30 بکریاں ہم نے ان سے وصول کی۔ بعض صحابہ کہنے لگے یہ بکریاں اب لینا جائز نہیں تھا، بعض صحابہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سورۃ الشفاء ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت وہ ہے جو آدمی قرآن کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یعنی قرآن پر اجرت لینے کا بھی یہاں سے جواز ثابت ہوا۔ تو خیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دم کیا تھا تو میں نے تفس کیا تھا۔ تفس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن جد پڑھتے ہیں تو منہ میں جو لعاب پیدا ہوتا ہے وہ مریض کے اوپر ہلکا ہلکا سا لعاب بھی پھینکنا، وگرنہ پھونکوں کے اندر شفا نہیں ہوتی۔ بعض لوگ فون کرتے نہیں، فون پہ دم کر دے تو پھونک کے اندر تو شفا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو لعاب ہمارے منہ میں پیدا ہوتا ہے اس میں شفا آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، وہ پورا قرآن جد بھی پڑھ لے تو اس کے لعاب میں شفا نہیں آئے گی۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا ہے، بیوی بچوں کو تنگ کرنے والا ہے، اس کے لعاب میں شفا نہیں آئے گی۔ جس کا ماں باپ اس سے راضی ہے، جس کے ہمسائے اس سے خوش ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، وہ جب بسم اللہ بھی پڑھے گا تو اس کے لعاب میں برکت آئے گی۔ وہ جب کسی کے اوپر تفس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی سے کہتا ہوں کہ وہاں سے مجھے کرسی لا دیں، اب ظاہری بات ہے میں نے اس سے مدد مانگی ہے تو اس مدد کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو تحت الاسباب مدد ہے وہ دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے۔ ایک ہے فوق الاسباب، کسی سے کوئی آدمی کہہ دیا آپ مجھے اولاد دے دیں، آپ مجھے بیٹا دے دیں، تو یہ پھر شرک کے ضمن میں آئے گا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہمیں ان میں شامل کرنا۔ انبیاء پر اللہ کا انعام ہوا، صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء پر اللہ کا انعام ہوا، نیک لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا۔ اچھا، اس کے بعد ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یا اللہ ہمیں یہودیوں میں شامل نہ کرنا۔ اور نصرانی جو ہیں، یہ کرسچن جو ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو یا اللہ جو گمراہ ہیں، نصارہ گمراہ ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں بھی شامل نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جمعے میں ایک مسئلہ میں نے بیان کیا کہ جو روزے ہیں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کا فدیہ دے دے، وہ اپنی وسعت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں کیسا کھانا کھاتے ہیں، یعنی ہر بندے کے لحاظ سے اس کی علیحدہ علیحدہ کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ روزانہ 200 کا کھانا کھاتا ہے تو وہ 200 کے حساب سے اپنا فدیہ دے دے۔ اگر کوئی آدمی وہ 500 کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی حساب سے اپنا فدیہ دے گا۔ اچھا، اگر کسی کا باپ یا والدہ بیمار تھے تو اس نے روزے نہیں رکھے اور فدیہ بھی ادا نہیں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا، اس کا جو بیٹا ہے یا اس کا جو بھائی ہے یا جو بھی اس کا سرپرست بنا ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ اچھا، روزوں کے اندر بدنی عبادت کے اندر آدمی نائب بنا سکتا ہے، جس طرح جو آدمی فدیہ دیتا ہے ظاہری بات ہے اپنی طرف سے کسی اور کو نائب بنا رہا ہے، ویسے بدنی عبادت کے اندر کسی آدمی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آج عشاء کی نماز میری طرف سے آپ پڑھ دینا، اپنی بھی 4 پڑھ لینا اور میری بھی 4 پڑھ لینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بدنی عبادت کے اندر کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، حج کے اندر آدمی نائب بنا لیتا ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ بدنی عبادت بھی اور یہ مالی عبادت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ حج کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہنے لگا جی میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا حجہ نفسی کا، پہلے اپنا حج کرو، ثم حجن شبرما، پھر اگلے سال شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ اچھا، بدنی عبادت بھی ہے حج اور یہ مالی عبادت بھی ہے، اس کے اندر بھی آدمی نائب بنا سکتا ہے۔ اچھا، نماز کے اندر نائب نہیں بنا سکتا۔ پھر یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جی امام نے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا تو امام کی پڑھی پیچھے سب کی ہوگی ہے، جبکہ بدنی عبادت کے اندر تو کسی اور کو نائب بنایا نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، نہ امام کی نماز ہے، نہ مقتدی کی نماز ہے، نہ اکیلے بندے کی نماز ہے جو آدمی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور ہمارے جو احناف کے بزرگ ہیں انہوں نے وصیت کی، انہوں نے کہا کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جو جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی، جنہوں نے تفسیر مظہری بھی لکھی ہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے۔ آپ دیکھیں بعض ایسے جنازے ہوتے ہیں وہ
سیکنڈ بھی نہیں، چند سیکنڈ گزرتے کہ امام جنازہ پڑھا کے سلام پھیر دیتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ وہ جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو جبکہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہر نماز کا حصہ ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ بدنی عبادت میں بندہ نیب نہیں بنا سکتا۔ اچھا امام تو باقی چیزیں بھی پڑھتا ہے، وہ تو سبحانک اللہ بھی پڑھتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہے، اتحیات بھی پڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے امام کی یہ ساری چیزیں پڑھی پیچھے صاحب کی نہیں ہوتی، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی پیچھے امام کی وہ سب کی ہو جاتی ہے۔ خیر یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، اختلافی مسئلہ، میں نے دونوں طرف سے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ بہرحال سورۃ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے۔ اچھا اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ قرآن مجید میں 5 ایسی صورتیں ہیں جو جانوروں اور پرندوں کے نام پر ہیں۔ نمبر 1 بقرہ، یہ گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے نحل کا معنی شہد کی مکھی، نمل کا معنی چونٹی، عنکبوت کا معنی مکڑی۔ اور 5ویں سورۃ قرآن مجید میں جو جانور کے نام پر جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے، ہاتھی۔ ایسے قرآن مجید میں 6 ایسی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور اسی طرح سورہ نوح۔ قرآن مجید میں 6 ایسی صورتیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ اچھا یہ جو سورۃ بقرہ ہے اس کے آغاز میں حروف مقطعات کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اچھا قرآن مجید میں جو ٹوٹل آیات ہیں وہ ہم اسکول کی کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ 6666 قرآن مجید کی آیات ہے، جبکہ 6666 قرآن مجید کی آیات نہیں ہے۔ میں الحمدللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، تو ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو آیات ہے 6236 آیات ہے قرآن مجید میں۔ اچھا یہاں پر بیٹھ کر میں جو بات بھی بیان کروں گا اس پر دلائل موجود ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں سنی سنائی بات کر دوں، اور ایک عالم کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سنی سنائی باتیں اس طرح بیان کر دے۔ 6236 آیات ہے قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ کے۔ 114 مرتبہ بسم اللہ بھی آپ ایڈ کریں تو 6350 آیات بسم اللہ کے ساتھ۔ تو بغیر بسم اللہ کے 6236 آیات ہے قرآن مجید میں، اور 558 رکوع ہیں قرآن مجید میں، 558 رکوع ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں۔ اس طرح میں نے بتایا کہ جو حروف مقطعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے۔ اچھا ان میں سے جو 26 صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، 3 مدنی صورتیں ہیں، یعنی 3 مدنی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں، اور 26 جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، ان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے۔ اچھا قرآن مجید میں بعض مکیہ صورتیں ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور وہ 86 ہیں۔ 86 صورتیں قرآن مجید میں مکی ہیں، اور اس کے بعد جو 28 صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، قرآن مجید میں جو سورۃ بقرہ ہے یہ سب سے لمبی صورت ہے، اور صحابہ کا بیان ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ سورۃ بقرہ سیکھ لیا کرتا تھا تو ہم اسے عالم سمجھا کرتے تھے۔ اچھا سورۃ بقرہ میں 286 آیات ہے ٹوٹل، سورۃ بقرہ کی 286 آیات ہے۔ اب آپ نے یہ اگر یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی مکی صورتیں ہیں کتنی مدنی صورتیں ہیں، تو آپ 286 کا ورڈ سورۃ بقرہ کی آیات یاد رکھیں۔ 286 میں سے پہلے 2 عدد آپ پڑھیں، 28 یہ مدنی صورتیں ہیں، اس کے بعد آخری 2 ہندسے آپ پڑھیں 86 جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں۔ اچھا جب آپ 86 کو 28 کو جمع کرتے ہیں تو یہ 114 بنتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ 86 جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں اور 28 یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس طرح آپ کو سورۃ بقرہ کی یاد بھی یاد رہیں گی کتنی ہیں، اور اس طرح آپ کو مکی صورتوں کی تعداد بھی یاد رہے گی، مدنی کی بھی یاد رہے گی، اور جو مکمل صورتیں ہیں ان کی تعداد بھی آپ کو یاد رہے گی۔ اچھا تو سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن مجید اتنا بڑا معجزہ ہے، ہر یہودی کے گھر سے آپ کو تورات نہیں ملے گی، ہر کرسچن کے گھر سے آپ کو انجیل نہیں ملے گی، کسی مسلمان کے گھر میں چاہے کھانا پکتا ہے یا نہیں پکتا قرآن آپ کو اس کے گھر سے بھی مل جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور آگے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔
اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کو واعظ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی 7 مرات، 7 مرتبہ جنت کی بشارت ہے ایسے لوگوں کو، آمنوا بی جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے، ولم یرونی حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 7 مرتبہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کو مجھے دیکھنے کا اتنا شوق ہے، اگر وہ سارے کا سارا مال اپنا خرچ کر دیں، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اتنا انہیں جذبہ اور شوق ہے کہ وہ میرا دیدار کر لیں۔ اور ظاہری بات ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا، اور ایمان والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی دیدار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کافی یاد میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے اس کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اچھا آپ دیکھیں کوئی آدمی کوئی ایسی صورت بنا لائے اور کہہ جی میں قرآن جیسی لے آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر لانا چاہے لا یاتون بمثل، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، اس قرآن جیسی بلاغت وہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا، بِعَشْرِ سُوَرٍ، کہ اگر کوئی آدمی وہ صحت و بلاغت کا دعویٰ کرتا ہے تو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آئے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدارس ما جبریل القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں کان اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، دن چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ جب چل کے آ رہی تھی ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ، تیرا باپ ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل کو 1 مرتبہ قرآن سنایا کرتا تھا، لیکن اس سال تیرے باپ نے جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا ہے۔ جبرائیل نے مجھے کہا کہ مجھے 2 مرتبہ قرآن سناؤ، تو بیٹا فاطمہ مجھے ایسے لگتا ہے میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی اس کے چند منٹوں کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پرواز کر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم قیام کرتے ہیں خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ رمضان کے مہینے میں 10 قرآن مجید پڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پہلے چند دن تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، ہم تراویح کے لیے بھی آتے ہیں اور اس طرح قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 1-2 پارے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند کرتے ہیں اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہے لیکن اس کے اوپر دوام کیا جائے، اس کے اوپر ہمیشگی کی جائے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسا نظریہ بھی اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے جی ڈارون کا نظریہ، کہ انسان پہلے بندر نما تھا، اس کے بعد ایسے ایسے ترقی کی، پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، اس کے بعد یہ انسان بن گیا۔ حالانکہ یہ ایسا قاعدہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کسی بلی کو کسی کمرے میں بند کر دیں، 10 سال اسے کمرے میں بند رکھیں تو وہ بلی رہے گی، بکری نہیں بن جائے گی۔ اچھا اب کیا ہو چکا ہے کہ بندروں نے انسان بننا کیوں چھوڑ دیا ہے، اب کوئی بندر انسان نہیں بن رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے تمام لوگوں کی تخلیق کا آغاز کیا ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ابلیس کو اور باقی سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ انہیں سجدہ کریں، تعظیمی سجدہ تھا وہ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بہکایا تو وہ درخت کے قریب چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر انہیں چند کلمات سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ والے کلمات انہوں نے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب ایک من گھڑت ایسی روایت بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کلمہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ایسی بات موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی توبہ کو قبول کیا۔ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ والے کلمات پڑھے تھے۔ اچھا، ایک موضوع من گڑت حدیثیں بیان کرنے کا بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں پر ایسے قراء کی آپ قراءت سنتے ہیں جو تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اتھینٹک باتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی موضوع من گڑت بات بیان نہیں کی جاتی۔ ایک امام ہے، ان کا نام ہے امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی وہ حدیث بیان کرنے لگا۔ اچھا، ضعیف حدیث کو چیک کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ عمل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ لمبی چوڑی بیان کی جائے، تو محدثین نے لکھا ہے کہ ایسی روایت کو بھی آپ چیک کر لیں کیا یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات یہ محدثین نے لکھ دیے ہیں، اور ہر راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا، کہاں فوت ہوا ہے، مکمل ایک ڈیٹا محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ جو مستشرقین انگریز ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جرح تعدیل کا علم اسماء و رجال ایسا علم ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات انہوں نے لکھ دیے ہیں۔ اچھا، امام اعمش رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی وہ قصہ گو تھا، وہ ایک روایت بیان کرنے لگا، کہنے لگا حدثنی الاعمش، مجھے اعمش نے بیان کیا ہے۔ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو جب وہ بندہ درس سے فارغ ہوا، بلکہ درس کے دوران امام اعمش اپنی بغلوں کے بال اکھیڑنے لگے، تو جب اس کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیسا عجیب کام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں اور آپ بغلوں کے بال اکھیڑ رہے ہیں، یہ مسجد کا ادب ہی نہیں ہے۔ تو امام اعمش فرمانے لگے جو کام آپ کر رہے ہو میں اس سے بہتر کام کر رہا ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے جس نے میرے ذمہ ایسی باتیں لگا دی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اپنی طرف سے اس نے حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے الفاظ بنا لیے۔ تو امام اعمش رحمہ اللہ بعد میں اسے کہنے لگے اللہ کے بندے، آپ یہ روایت بیان کر رہے اور آپ میرا نام لے رہے تھے، میں نے تو یہ حدیث بیان ہی نہیں کی۔ تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہنے لگا دنیا میں اعمش صرف آپ ہی ہیں، دنیا میں ہزاروں اعمش ہیں، میں نے کسی اور اعمش سے سنی ہے، یہ کہہ کر وہ جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اچھا، اب جو صحیح بخاری کتاب ہے اس کے اندر ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، مسلم شریف کے اندر ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ اگر بخاری مسلم کا نام آ جائے تو وہ سمجھ لیں کہ آپ صحیح روایت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تحقیق کر لیں، خود مشاہدہ کر لیں کیا واقعتاً بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے اوپر احسانات کیے، من اور سلوہ اللہ نے نازل کیا، لیکن وہ کبھی انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو کس انداز سے پریشان کیا، کبھی کس انداز سے پریشان کیا۔ وہ اصل میں قاری صاحب نے وہاں سے آنا ہے نور مسجد سے، جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ان کے اوپر احسانات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اوپر غصہ بھی بہت زیادہ آیا۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بھی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا قصہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو وراثت لینے کے لیے قتل کر دیا، اور 4 ایسی باتیں ہیں اگر کوئی آدمی میں یہ باتیں پائی جائیں تو وہ وراثت نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے موروث کو قتل کر دیتا ہے جس کا وارث بننا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا، قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ اس طرح اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی غلام ہے تو غلام اپنے آقا کا وارث نہیں بنتا۔
تو فقہاء نے ایک اور بھی قسم بیان کی ہے کہ ایک دارالحرم میں رہنے والا ہے، مثلا ایک آدمی انڈیا میں رہنے والا ہے، دارالکفر ہے، یہ دارالاسلام ہے، تو اگر باپ انڈیا میں مر جائے بیٹا پاکستان میں تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. لیکن یہ بات فقہاء احناف نے بیان کی ہے، لیکن محدثین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی علاقہ اگر علیحدہ بھی ہے تو اگر باپ وہاں پر مرے گا تو بیٹا اس کا وارث بنے گا. بہرحال 3 ایسی چیزیں ہیں جو وراثت لینے میں رکاوٹ ہیں. تو یہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، جو ڈیڈ باڈی تھی کسی اور کے دروازے پر پھینک دی. تو وہ جناب لوگوں نے کہا جی یہ تو جس کے دروازے کے پاس سے لاش ملی اس نے قتل کیا ہے. تو خیر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا کام مذاق کرنا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، اس میں دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے خوش طبی کرنا. تو خوش طبی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صحابہ سے خوش طبی کیا کرتے تھے. یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر وقت اپنا موڈ کے اندر ہی رہے، کسی سے ہنس کر بات نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر چہرہ مسکرانے والا ہوتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے آپ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں. تو خیر جب ان سے کہا گیا آپ گائے کو ذبح کرو، اب گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہ گائے بچڑے کی تو عبادت کرنے والے تھے. تو وہ ہیلے بہانے کرنے لگے. اب ظاہری بات ہے جو جس جانور سے پیار کرتا ہے، کسی ہندو سے آپ کہے کہ گائے کو ذبح کرے تو وہ آپ کو مارنے تک جائے گا، کبھی بھی گائے کو ذبح نہیں کرے گا. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو گھوڑے کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ اس گھوڑے کو آپ تانگے کے اوپر آگے لگا دیں تو وہ جناب آپ سے لڑنے تک جائے گا، کیونکہ وہ اس کی گھوڑے سے عقیدت بہت زیادہ ہے. تو وہ جناب کہنے لگے جی وہ گائے کیسی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، کیسی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بوڑھی گائے ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک کا درمیانی قسم کی گائے ذبح کرو. پھر وہ کہنے لگے جی اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو بتایا گیا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو. پھر کہنے لگے کہ وہ ہال چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو. تو وہ سختی کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر سختی کرتا گیا. حالانکہ حدیث میں موجود ہے وہ جیسی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کا معاملہ حل ہو جانا تھا. گائے کا گوشت لے کر اس میت کو مارنا تھا تو مردے نے زندہ ہو کر بتانا تھا مجھے کس نے مارا ہے. خیر وہ ایک گائے ایک یتیم بچے کے پاس سے ملی، اور ہماری شریعت کے اندر بھی اس طرح بے جا سوال کرنے کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. ایک فقیہ آدمی سے کسی نے سوال کیا، وہ کہنے لگے بیٹا یہ مسئلہ پیش ہے یہ فرضی سوال پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا فرضی سوال پوچھ رہا ہوں. تو کہنے لگے بیٹا جب یہ مسئلہ پیش آئے نا تب یہ سوال کرنا، فرضی سوال اس طرح نہ کیا کرو. اور ہماری جتنی فقہ کی کتابیں ہیں وہ اسی طرح فرضی سوالوں سے بھری پڑی ہیں. عجیب و غریب قسم کے سوال ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اس کے اوپر فتوے دیے گئے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے اسی پر بھر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے. تو اقرا بن حابس سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. اس نے دوبارہ یہی سوال کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ کے بندے، اگر میں نام جی کہہ دیتا نا تو ہر سال ہر بندے کے اوپر حج کرنا فرض ہو جانا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے مجھ سے سوال نہ کیا کرو جس طرح بنو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کیے. تو خیر انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو ایک ٹکڑا لے کر انہوں نے میت کو مارا. تو اس مردے نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے تو فلاں نے مارا ہے اور میری لاش کو فلاں جگہ پر پھینک دیا تھا، میرا بھتیجا میرا قاتل ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں خانہ کعبہ کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب بھی اللہ نے آزمایا تو وہ کامیاب ہوئے. آخری بات کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. خانہ کعبہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. امام قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس کے بعد نمبر 2 آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی. اچھا تیسرے نمبر پر حضرت شیث علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. تو چوتھے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. 5ویں نمبر پر عمالقہ نامی قوم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. 6 نمبر پر بنو جرہم والوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. 8ویں نمبر پر قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور حتیم جو جگہ تھی وہ انہوں نے خالی چھوڑ دی. اور 9ویں نمبر پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، آپ نے فرمایا ایسا میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر اس کے 2 دروازے لگا دوں، ایک دروازہ داخل ہونے کا اور ایک نکلنے کا. دروازہ چونکہ بہت اونچا لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں 2 دروازے لگاؤں اور اسی طرح میں حتیم کو بھی اندر ہی شامل کر دوں.
عبداللہ بن زبیر جب چند مہینوں کے لیے خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو انہوں نے ایسا کر دیا۔ بعد میں حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف نے قرآن جن پر اعراب لگوائے ہیں۔ حجاج بن یوسف جب آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو قریش والی بنیادیں پسند تھی تو لہٰذا یہ قریش والی بنیادوں پہ ہی کھڑا کروں گا۔ تو اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کو گرا کر حتیم کو باہر نکال دیا، ایک ہی دروازہ لگا دیا اور قریش کی بنیادوں پر اسے کھڑا کر دیا۔ تو 10 مرتبہ امام کسلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ بعض کام وہ کرنا جائز ہوتے ہیں لیکن مصلحت کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیتے تو جائز تھا، لیکن فتنے کے ڈر کی وجہ سے بعض جائز کاموں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر اور بھی میں مثالیں بیان کر سکتا ہوں، بہرحال اتنے درس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔